بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 روزہ بین الاقوامی کانفرنس اکادمی ادبیات پاکستان اسلام آباد کے تحت منعقد ہے، اور بچوں کا ادب، ماضی، حال اور مستقبل. افتتاحی سیشن کے بعد پہلے دن کا پہلا سیشن کمیٹی روم 1 میں شروع ہونے کو ہے، اور جس کا موضوع ہے بچوں کا ادب اور عصر حاضر. آج کے سیشن جو ہے اس کی صدارت جناب ڈاکٹر وحید احمد کر رہے ہیں. ڈاکٹر وحید احمد اردو دنیا کا بہت جانا پہچانا نام، فکشن کے حوالے سے اور شاعری کے حوالے سے. شاعری کی متعدد کتب اور اس کے علاوہ ناول، یہ ان کا میدان ہے. نظم کے حوالے سے ایک بین الاقوامی سطح پر شہرت رکھتے ہیں، اور انہی خدمات کے حوالے سے ریاست پاکستان نے انہیں تمغہ امتیاز سے نوازا ہے. تو میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب آج ہمارے درمیان موجود ہیں اور آج کے اس سیشن کی صدارت کر رہے ہیں. اس سیشن میں چونکہ ہم جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں وہ بہت کم ایک دوسرے کو جانتے ہیں. میں نام لے لیتا ہوں اور کائنڈلی اپنی موجودگی کا مجھے بتا دیجیے. ایوب بلوچ صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور تسلیم جعفری صاحبہ ابھی تشریف لائی ہیں جی، اور سائرہ ارشاد صاحبہ تشریف رکھتی ہیں. فوزیہ تبسم صاحبہ ابھی تک نہیں ہیں، فوزیہ تبسم صاحبہ لاہور سے، اور ڈاکٹر ذوالفقار علی بخاری صاحب رائٹ، اور ڈاکٹر یاسمین سلطانہ، اور ہنا جمشید صاحبہ شاید تشریف نہیں لائی. ہمارے پاس 1 گھنٹہ ہے. سیشن 5 بجے شروع ہونا تھا، 5 سے 6 تک اس کا وقت تھا، لیکن ابھی تقریباً 5:35 ہوئے ہیں، تو ہم اس کو 6:35 پہ ختم کر دیں گے. ہمارے جو 5 مقررین ہیں اور اس کے علاوہ صاحب صدارت کا اپنا بیان ہے، تو ہم 1 گھنٹے کے حوالے سے اس کو 7 منٹ پر سپیکر ہم اس کو تقسیم کر لیتے ہیں، کہ ہر جو سپیکر ہے وہ 7 منٹ تک اپنے جو خیالات ہیں ان کا اظہار کریں گے، اور تاکہ ہم وقت پہ اس سیشن کو ختم کر دیں. اس میں بہت ینگ لوگ بھی موجود ہیں اور بہت سینئر بھی موجود ہیں. اس سیشن میں چونکہ ہماری واقفیت کچھ لوگوں کے ساتھ ناموں کی ہے، کچھ کے چہروں کی ہے اور کچھ کے کاموں کی ہے، تو اس میں اگر ترتیب کا مسئلہ آئے تو اس کو کائنڈلی درگزر کیجیے گا. ہم ذوالفقار علی بخاری صاحب سے گزارش کریں گے کہ آپ دیے گئے وقت میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. موجودہ عہد میں بچوں کے ادب کی اہمیت و افادیت. بہت شکریہ سر. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اکادمی ادبیات کے، انہوں نے مجھے اس ایک اہم موضوع پہ اپنے اظہار خیال کرنے کا موقع دیا ہے. میں وقت بچانے کے لیے جو ہے نا مقالہ شروع کرتا ہوں، اور کوشش کروں گا کہ ایسے نکات کو بیان کروں جو بہت زیادہ ضروری ہیں، تاکہ جو اہم نکات ہیں وہ سامعین کے جو ہے نا وہ شوزار ہو جائیں. جو وقت گزر رہا ہے، والدین کے لیے بچوں کی تربیت کرنا مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ جدید ایجادات کے ساتھ والدین کی مصروفیات اور معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے راہ روی معصوم ذہنوں پر منفی اثرات مرتب کر رہی ہے. آج ٹیلی ویژن پر پیش کیے جانے والے پروگرام اور اس کے بعد انٹرنیٹ پر ایسا مواد موجود ہے جو بچوں کے ذہنوں کو خراب کر کے ان کی زندگی کو برباد کر سکتا ہے. ایسی صورتحال میں جب والدین بھی اپنے بچوں کی کردار سازی پر بھرپور توجہ نہیں دے رہے، تو ایسے میں اگر ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ایسا ادب موجود ہو جس کی جانب ان کو راغب کر کے کچھ سوچنے، سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی طرف لایا جا سکے، تو ایسے میں بچوں کے لیے لکھے گئے ادب کی افادیت بڑھ جاتی ہے کہ یہ مستقبل کے نونوں حالوں کی زندگی بدلنے میں اہم کردار کا حامل ہو جاتا ہے. کہ اس عمر میں جب وہ پڑھنا، لکھنا اور بولنا سیکھتے ہیں، ان کی تربیت کہانیوں، مضامین اور نظموں سے شروع ہو جاتی ہے. یہی کردار سازی
پڑھنے کے ساتھ ساتھ مسلسل جاری رہتی ہے، جس سے وہ اچھے مسلمان اور شہری بنتے ہیں۔ ماضی میں بچوں کے لیے پرانی اقدار کے مطابق لکھا جا رہا تھا، آج کے حالات کے مطابق ادب کچھ اور طرح سے لکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے مستقبل کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر آئندہ لکھا جائے گا تو وہ بچوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے گا۔ بچوں کے ادب کی اہمیت اس بات سے لگائی جا سکتی ہے کہ ہر عمر کے بچے کی دلچسپی کہانیوں اور نظموں میں ہوتی ہے، وہ اسے زبانی یاد کر لیتا ہے اور ان میں دیے گئے سبق کو عمر بھر یاد رکھتا ہے۔ یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ بچپن میں پڑھا لکھا گیا سبق عمر بھر انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ بچوں کے ادب کی افادیت و اہمیت محض اسی نقطے سے بخوبی ظاہر ہو جاتی ہے کہ بچوں کی زندگی میں ان کے لیے لکھا گیا ادب کتنا اہمیت کا حامل ہے۔ یہی ادب تفریح اور تربیت اور تعلیم دینے کا سبب بھی ہے۔ بچوں کے لیے ادب ایسا ہونا چاہیے جو ان کی کردار سازی میں معاون ہو سکے۔ دیکھنے میں یہ ہے کہ کچھ معیوب جملے اور عنوانات کے تحت بچوں کے لیے کہانیاں لکھی جا رہی ہیں، جو کہ کم سے کم میرے نزدیک بہت غلط طرز عمل ہے کہ اس سے بچوں میں منفی سوچ پیدا ہوگی یا وہ برائی کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ بچوں کے لیے جو عنوان رکھیں وہ منفی نوعیت کا ہو اور آپ کی خواہش ہو کہ اس کے نتائج جو ہوں وہ مثبت سامنے آئیں۔ اس لیے ادبی اطفال کے لیے لکھنے والوں کو خاص طور پر اس طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ تاکہ معاشرے میں بڑھتی برائی کو کم سے کم نئی نسل سے دور رکھا جا سکے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ادب برائے تفریح کے ساتھ تعلیم کے رجحان کو بھی فروغ دیا جائے۔ مکالمے ایسے ہوں کہ وہ روزمرہ زندگی میں بھی استعمال کرے تو ان کو کسی کی بات نہ سننی پڑے۔ اگر آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق لکھا جائے تو بہتر ہوگا کہ جدید اعجازات اور رجحانات کے حوالے سے بھی ان کو معلومات دی جا سکیں۔ آج کے دور کے بچوں کے لیے آج کے تقاضوں کے مطابق لکھا جائے گا تو ہی وہ رسائل و جرائد کی طرف مائل ہو سکیں گے۔ کچھ عرصہ قبل معروف لکھاری عشرت معین سیما صاحبہ کی گفتگو سننے کا موقع ملا، جس میں انہوں نے ایک بات بیان کی کہ جرمنی میں ایک لکھاری نے سانپ کے ڈسنے سے 3 دن میں ایک شخص کے مر جانے کا ذکر اپنی کتاب میں کیا، تو ایک بچے نے تحقیق کر کے ثابت کیا کہ اس نسل کے سانپ کے کاٹنے سے فوری نہیں بلکہ 3 دنوں تک موت واقع ہو سکتی ہے۔ اس لکھاری کو بعد میں اپنی کتاب میں اثر نو تبدیلی کرانا پڑ گئی تھی۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ لکھاری اگر جب تک ایسا مواد نہیں لکھے گا، جو آج کے دور کے جو بچے ہیں وہ چونکہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی رکھتے ہیں، وہ ہر چیز کو تحقیق کر کے ویریفائی کر سکتے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ جو بھی ماضی میں ادب لکھا جا رہا تھا اس کو ہم ویریفائی نہیں کر سکتے تھے، بچے بھی کسی سے اگر پوچھتے بھی تھے تو والدین کو اتنا علم نہیں تھا۔ آج چونکہ جدید ذرائع ہیں تو بچوں کے پاس خود یہ موقع ہے کہ وہ اپنی کسی بھی جو ہے نا پڑھی ہوئی چیز کو ویریفائی کر سکے۔ تو اس لیے لکھاری کو بہت سوچ سمجھ کے لکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو چیز بھی ہم بچوں کو ذہن نشین کرائیں گے وہ عمر بھر ان کے ساتھ رہے گی، اور یہی اس کی اہمیت و افادیت کو ظاہر کرتی ہے۔ لہٰذا جو بھی نئے لکھاری جو بھی لکھیں وہ کچھ ایسا لکھیں جو بچوں کے شعور بیداری کے ساتھ ساتھ ان میں مزید کچھ جاننے کی بھی تڑپ پیدا کریں۔ یہ بھی نہ ہو کہ آپ کو یعنی یہ میں لکھاریوں کو یہ چیز بتا رہا ہوں کہ یہ بھی نہ ہو کہ آپ کو بچے یہ بتائیں کہ جناب ایسا نہیں ایسا ہوگا، تو یہ بہت ہی مایوب سی بات ہوگی۔ یہ بات سمجھنی چاہیے، بچوں کے لیے لکھنا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ بچوں کو اس طرح سے ہمیں تربیت دینی ہے اور اس طرح سے ان کو چیزیں بتانی ہے کہ ان کے ذہن میں قول و فعل میں تبدیلی بھی آئے۔ اگر اس بچوں کی اگر ماضی کے ادب کی اہمیت کو جاننا ہے تو اس کی سب سے بڑی مثال میں اپنے آپ کی سامنے رکھوں گا کہ میں نے بچپن میں بچوں کا ادب پڑھا، مجھے اچھی اور بری چیز کا پتہ چلا، اور جب مجھے عملی زندگی میں برے اور اچھے اور اپنے حق کے لیے لڑنے کا موقع ملا تو میں ان جادوگر کے خلاف جیسے کوئی عمرو یار یا ٹارزن یا کوئی دوسرا کریکٹر لڑتا تھا، تو میں بھی حق و باطل کی جنگ کے لیے میں نے اپنے آپ کو مثال بنا کے ان چیزوں کو جو سیکھا ہے اس کو پریکٹیکلی میں نے اس چیز کے اوپر آ کے کام کیا اور اس کو فوکس کیا، اور اپنی تحریروں میں بھی اس چیز کو لایا ہوں کہ بھائی یہ چیز اس طرح سے ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہم بچوں کے ادب کی افادیت و اہمیت جاننا چاہ رہے ہیں، میرے خیال میں یہ سب سے اہم چیز ہے کہ ہم ایسا لکھیں جو پریکٹیکلی بچوں کو بتائے کہ یہ چیز ہے۔ اگر ہم بچپن میں کسی بھی بچے کو یہ نہیں بتائیں گے کہ کوئی آپ کو آج جیسے آج کا موجودہ دور ہے ہراسمنٹ ہے، اس کے علاوہ تشدد ہے، ہم بچے اگر ڈر اور خوف میں ہوں گے، اگر ہم ایسے کریکٹرز کے اوپر کہانیاں لے کے آئیں گے جو ان کو ڈر اور خوف پیدا کریں گے تو وہ کس طرح سے بہادر انسان بنیں گے، کیسے وہ اچھے شاعری بنیں گے۔ اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ایسے کہانیاں ایسا مواد لکھیں، ایسی اہمیت رکھیں کہ وہ ادب صرف یہ نہیں کہ کہانی 2022 میں لکھی گئی ہے تو وہ صرف 2022 تک نہیں، وہ صرف 2044-50 سال کے بعد کے بھی وہ کہانی اپنا اثر رکھے۔ یہ نہیں کہ صرف ہم نے آج لکھ دیا، بچوں کو ہم کھیل تماشا یا کچھ نہ اس طرح سے نہیں کر سکتے۔ میں نے ایک کہانی پڑھی ہے بچوں کی، جادوگر، اس میں ایک جو
करेक्टर को मारता है तो वो छत से उठा के फेंक देता है। अब अगर लिखने वाले ने लिख दिया उसका अपना सोच थी, तर्ज था, लेकिन असल चीज़ ये है कि जो आज का बच्चा वो पूछता है जब वो जादूगर था तो उसने जादू क्यों नहीं इस्तेमाल किया, उसने उठा के क्यों फेंक दिया। तो ये छोटे छोटे फाल्स हैं, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं वो पहले से ज़्यादा बाशऊर हैं, समझदार हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी है। तो मेरे ख्याल में जो बच्चों के अदब की अहमियत और अफादियत है वो हर लिखारी को सोच समझ के फिर लिखना चाहिए ताकि बेहतरी हो सके। बस मैं इतना ही कहना चाहूँ। थैंक यू सो मच। यास्मीन सुल्ताना साहब, प्लीज़। आप सदर शोबा हैं वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में, और इनकी एक किताब अफसानवी अदब में इस्लामी सकाफ़त के मज़ाहिर जो है वो शाया हो चुकी है। तो प्लीज़ यास्मीन साहब। बहुत शुक्रिया सर। जी सदर महफ़िल, मेहमानान गिरामी और शुरकाए महफ़िल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा मौजू है अदब अतफ़ाल और असर हाज़िर के तक़ाज़े। सदर साहब की इजाज़त से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहती हूँ। एक मशहूर चीनी कहावत है कि अगर आप 1 साल का मंसूबा बना रहे हैं तो काश्तकारी करें, 10 से 20 साल का मंसूबा बना रहे हैं तो बागबानी करें, और अगर मुस्तक़बिल का मंसूबा बना रहे हैं तो अपनी नस्लों को तैयार करें। और नस्लों को तैयार करने का मतलब ये है कि अपनी नौखेज़ नस्ल की अच्छी निगहदाश्त, अच्छी तालीम और अच्छी तरबियत की जाए, और उसकी ज़िम्मेदारी वालिदैन, असातिज़ा और माशरे के साथ साथ अदब और अदीब पर भी आयद होती है। इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि बच्चों के लिए अदब तख्लीक करना आसान नहीं। अदीब को गौर व फ़िक्र के कई मराहिल तय करने पड़ते हैं। उसे अपनी ज़हनी सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए अपने उम्र से कई साल पीछे जाकर उन तजर्बात से फ़ायदा उठाना पड़ता है। ज़बान नहायत साफ़ सुथरी भी होनी चाहिए, आसान आराम फहम ज़बान इस्तेमाल करनी पड़ती है। मुश्किल और गैर मानूस अल्फाज व तराकीब, तलमीहात व तशबीहात व इस्तारात से गुरेज़ करना पड़ता है। बच्चों की रग़बत व दिलचस्पी को मद्देनज़र रखते हुए, उनके शऊर, सहन व मिजाज और नफ्सियात का ख्याल रखते हुए ऐसा अदब तख्लीक करना पड़ता है जो नौखेज़ नस्ल को तमाम तर अखलाकी व मजहबी शऊर के दायरे में लाते हुए ज़माने से मुताबिकत और मुस्तक़बिल से हम आहंग करता है, जिसके नतीजे में हमारी नस्ल नौ अपनी बेशऊरी के अयाम से सेहतमंद और साफ़ सुथरा इल्मी व फ़िक्री सरमाया लेकर शऊर की दहलीज़ पर कदम रखती है। तभी कौम व मिल्लत के लिए हाल की इस्लाह और मुस्तक़बिल की तामीर व तरक्की में एक ज़िम्मेदार शहरी का किरदार अदा करती है। उर्दू में अदब अतफ़ाल एक तवाना रिवायत रही है। 19वीं सदी के दौरान मोहम्मद हुसैन आज़ाद, डिप्टी नज़ीर अहमद, मौलवी इस्माइल मेरठी की तख्लीक़ात ने अदबी दुनिया में अपनी जगह बना ली थी। उनके नज़मों में हमारी गाय, कछवा और खरगोश, हवा और सूरज का मुकाबला काबिल ज़िक्र हैं, जबकि अल्लामा इक़बाल की नज़में मकड़ा और मक्खी, पहाड़ और गिलहरी, बच्चे की दुआ, परिंदे की फ़रियाद, ये बच्चों में आज भी काफ़ी मकबूल है। वजह यह है कि बच्चे बुनियादी तौर पर जानवरों से मोहब्बत करते हैं। उसके बाद तो तख्लीक़ात के हवाले से अदब अतफ़ाल का लामतनाही सिलसिला जारी हो गया। तकरीबन हर अदीब ने बच्चों के लिए कहानियाँ या नज़में तख्लीक़ की हैं, मगर ऐसे अदीब बहुत कम हैं जिन्होंने सिर्फ बच्चों के लिए अदब तख्लीक़ किया हो, जिनमें मुझे एक नाम शफ़ीउद्दीन नैयर का नाम नज़र आता है। आज के दौर का सबसे बड़ा मसला यह है कि बच्चों में अदबी ज़ौक़ या मुताले का शौक़ कैसे पैदा किया जाए। ये बात तो वाज़ह है कि 21वीं सदी में बच्चों तो क्या, बड़ों का भी किताब और कागज़ से रिश्ता मुतज़लज़ल हो रहा है। इंटरनेट ने और हर ख़ास और आम को अपने गिरफ्त में ले रखा है, जो न सिर्फ वालिदैन बल्कि असातिज़ा और अदबा के लिए भी एक चैलेंज बन चुका है। इसके लिए ज़रूरी है कि स्कूलों में छोटी छोटी अदबी महफ़िलों का इनेकाद किया जाए, बच्चों में कहानियाँ पढ़ने की आदत डाली जाए। मुताले का शौक़ बचपन से ही परवान चढ़ना चाहिए। बचपन का मुताला बच्चों में न सिर्फ अखलाकी अक़दार को फ़रोग़ देता है, बल्कि ज़बान और बयान की दुरुस्तगी और इजहार के लिए सलीक़े भी सिखाता है। बच्चे में मुताले का ज़ौक़ तो नानी दादी या माँ की गोद से ही परवान चढ़ना शुरू हो जाता है, जब वो लोरी या कहानी की शक्ल में अपने नौनिहाल की अखलाकी तरबियत कर रही होती हैं। और कहानी सुनने की यही आदत उंगली पकड़कर किताबों तक ले जाती है। मगर बदलते हुए वक्त ने एक तरफ माँओं को मसरूफ़ कर दिया है, तो दूसरी तरफ बच्चों को कहानी सुनने या पढ़ने से दूर करके मोबाइल या कंप्यूटर